ویلکم بیک۔ میرا پانی میرا پیسہ میری مرضی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نہریں نکالنا چاہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سوال۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں، بھیک مانگنے کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ پنجاب اور پنجابی کے خلاف بات کی تو مریم نواز کسی کو نہیں چھوڑے گی بلکہ گھر تک چھوڑ کر آئے گی۔ پنجاب کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، گالم گلوچ کرنے اور جوتے مارنے والے جلسے میں ایک دوسرے کو جوتے مارتے رہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت دن رات ملکی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ شریف ہو، شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو، یا وہ عسکری قیادت ہو، جنرل عاصم منیر ہو، فیلڈ مارشل، نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کی خدمت میں سب نے اپنا دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور جو ہمارے مخالفین سے ان کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا ہے، ان سے قدرت بدلہ لے رہی ہے۔ ایک بات کی مجھے بہت تکلیف ہے، پنجابیوں کو ریلیف ملے، دوسروں کو اس پر کیوں اعتراض ہو جاتا ہے؟ پنجاب اگر نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پنجاب کے عوام کو ان کا حق دینے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اپنی اجازت اپنے پاس رکھو۔ 50 ارب کی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی بجلی کے بلوں میں، تو IMF کو جا کے میری شکایتیں لگا رہے تھے۔ اگر آپ کوئی کام کرے سندھ میں تو مریم کو خوشی ہوتی ہے، کوئی کام کرو تو صحیح۔ پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی، آپ مرائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں۔ تنقید کس بات کی دی جا رہی ہے کہ بڑے سیلاب آ گئے تو عالمی دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے؟ آپ کے پاس ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ کیا کشکول لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے؟ پاکستان کب تک بھیک منگوں کی طرح یوں جھولی پھیلا کے کھڑا رہے گا؟ مانگنے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے۔ BISP 10,000 روپیہ دیتی ہے، مریم نواز نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے۔ پنجاب پہ بات کرو گے، مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں، گھر تک پہنچا کے آئے گی۔ پلان کر کے ایک جلسہ کیا گیا خیبر پختونخوا میں، جو دوسروں پر جوتا پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے، آج ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں۔ لیڈر دھمکیاں نہیں دیتے، خدمت اور کارکردگی کر کے دکھاتے ہیں۔ مریم نواز کے بیان پر پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات شازیہ مری کہتی ہیں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تنقید کے باوجود صبر کا راستہ اختیار کیا، باتوں سے نہیں عملی کام سے قیادت نظر آتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا فوری ریلیف BISP کے ذریعے دیا جائے۔ 2022 کے سیلاب متاثرین کو بھی BISP سے فی خاندان 25,000 روپے دیے گئے۔ رمضان پیکج کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی BISP کا ڈیٹا استعمال کیا۔ جنگ میں ہار، کرکٹ بھی مودی سرکار کی گندی سیاست کا شکار۔ بھارت نے جینٹل مین گیم کو آلودہ کر دیا۔ بھارتی ٹیم نے ایشیا کپ کے فائنل میں بھی ڈھٹائی نہ چھوڑی۔ صدر ACC محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کیا۔ محسن نقوی نے بھی بغیر ٹرافی دیے تقریب ختم کر دی۔ کرکٹ کی تباہی، بھارتی ٹیم پھر گراؤنڈ میں سیاست لے آئی۔ فائنل جیتنے کے باوجود بھارتی کھلاڑی خالی ہاتھ رہ گئے۔ ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم بار بار اسپرٹ آف کرکٹ کی دھجیاں اڑاتی رہی۔ فائنل جیتا لیکن ٹرافی لینے بھارتی ٹیم نہیں آئی۔ محسن نقوی بھی ڈٹ گئے، بغیر ٹرافی دیے اختتامی تقریب ختم کر دی۔ اصل ٹرافی سے محروم بھارتی کھلاڑی ٹرافی کی ایموجی لگا کر دل بہلاتے رہے۔ اس سے قبل بھارتی کپتان نے پری فائنل فوٹو شوٹ میں بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ تاریخ میں پہلے ہی پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی ذلت آمیز شکست محفوظ کر چکی۔ کوئی کرکٹ میچ اس اٹل حقیقت کو مٹا نہیں سکتا۔ کھیل میں جنگ کو گھسیٹنا تمہاری بے بسی عیا کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ترکی بترکی کرارا جواب۔ ایکس پر پیغام میں کہا، بھارت نے کھیل کی اصل روح مجروح کی۔ بھارتی وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھوں جنگ میں عبرتناک شکست کا درد زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ بھارتی ٹیم نے جو کیا وہ پاکستانی کھلاڑیوں کی نہیں کرکٹ کی بے عزتی ہے۔ کپتان سلمان آغا کہتے ہیں، بھارتی کھلاڑی کیمرے کے پیچھے ہاتھ ملاتے ہیں، دنیا کے سامنے بھاگتے ہیں۔ ٹرافی ACC کے سربراہ سے نہیں لیں گے تو کیسے ملے گی؟ اپنی پوری میچ فیس بھارتی حملے میں متاثر ہونے والوں کے نام کرتے ہیں۔ اگر آپ کرکٹ کو دیکھیں تو ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ہینڈ شیک نہیں کر رہے، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں تو وہ ہماری ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں۔ نہیں سر، وہ کرکٹ کی ڈس ریسپیکٹ ہے، اور جو کرکٹ کی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر سامنے آتی ہے، اور آئی ایم ویری شیور کہ وہ سامنے آئے گی۔ ہی ڈڈ شیک ہینڈ ٹو می وین وی آر اوبویسلی ڈوئنگ اے پریس کانفرنس دی اسٹارٹ آف دا ٹورنامنٹ۔ ریفری کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں بھی کیا تھا۔ بٹ یا ون اوبویسلی دے کم
ٹو دا ورلڈ جب سب کے سامنے آتے ہیں تو پھر نہیں کرتے ہیں. ساری ٹیم جو ہے ہم لوگ جو یہ اپنی میچ فیس ہے ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں. وہ لوگ جب انڈین اٹیک ہوا تھا اس میں ہمارے سویلین اور ہمارے بچے اس میں افیکٹڈ ہوئے تھے, ہم سب یہ ان کو ڈونیٹ کر رہے ہیں. شامل کریں گے بریک. ویلکم بیک. ہاتھ نہیں ملایا, فوٹو شوٹ نہیں کرایا, کرکٹ میں سیاست گھسیٹ لائے. صحافی نے بھارتی کپتان کو آئینہ دکھایا تو لاجواب ہو گئے. سوریہ کمار یادو نے جواب دینے کی بجائے بات گھما دی. اپنے میڈیا مینیجر سے پوچھا جواب دینا ہے یا نہیں. پورے ٹورنامنٹ میں جو آپ کا بیہیویئر رہا پاکستان ٹیم کے ساتھ, آپ نے ہینڈ شیک نہیں کیا, پھر ٹرافی کے لیے فوٹو سیشن آپ نے نہیں کیا, سیاسی پریس کانفرنس کی. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس پوری کرکٹ کی تاریخ میں آپ پہلے کپتان ہیں جنہوں نے کرکٹ کے اندر سیاست لے کر آئے؟ جی بولنا ہے نہیں بولنا ہے, غصہ ہو رہے ہو آپ؟ سوال پتہ ہی نہیں چلا آپ کا, آپ نے 4 کوشچن پوچھ لیے ایک ٹائم پہ. محسن نقوی سے ٹرافی نہ لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. عام آدمی پارٹی دہلی کے صدر سوربھ بھردواج بھی مودی حکومت پر برس پڑے. کہا کہ ٹورنامنٹ سے پہلے سوریہ کمار محسن نقوی سے ملے, سلمان آغا سے ہاتھ بھی ملایا. بعد میں بی جے پی نے اسکرپٹ بدل دیا, ہاتھ نہ ملانے کا ڈرامہ کیا. سیریز شروع ہوئی, بھارتی ٹیم کے کپتان نے محسن نقوی کے ساتھ باقاعدہ فوٹو بھی کھنچوائی ہے, ہاتھ بھی ملایا ہے. پھر بھارتی جنتا پارٹی کی اسکرپٹ بدل گئی. ان کو لگا کہ بھائی میچ کا تو ویرودھ ہو رہا ہے, تو پردھان منتری پچھلے 2 میچوں کے اندر شانت بیٹھے رہے تاکہ کسی طریقے سے پروپیگنڈا مشینری کو چلایا جائے. میچ جیتنے کے بعد ہاتھ نہیں ملایا. جب کیپٹنز پریس کانفرنس ہوئی, اسٹیج سے اترتے ہی انہوں نے پاکستان کے کیپٹن سے ہاتھ ملایا. اگر سب کچھ ہی پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو دیکھیے ہم تو سرکار کی پروپیگنڈا مشینری کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں. اور ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی, 25 سال کا کامیابیوں بھرا سفر. پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی نیٹ ورک ARY نے اپنی 25ویں سالگرہ انتہائی دھوم دھام سے منائی. تقریب میں ARY نیٹ ورک کے 3000 سے زائد ملازمین نے شرکت کی. سلمان اقبال نے ملازمین کی بہترین کارکردگی کو سراہا. پچھڑنے والے ساتھیوں کو یاد کیا گیا تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئی. We're gathered here today to celebrate 25 years of ARY. For me, ARY has never just been a network. It's been a second home. ہم ہیں ARY. سونا بنانے والے سلور جبلی بناتے ہیں. This company was built by my elders. A modest dream evolved into something extraordinary. The man behind success, Mr. Salman Iqbal. آدھا انکریمنٹ نہیں دوں گا, پورا انکریمنٹ. اس سال انشاءاللہ سب کو بونس ملے. 3000 سے زائد لوگوں نے ایک چھت کے نیچے کامیابیوں کا جشن منایا. بچھڑنے والے ساتھیوں کو نم آنکھوں سے یاد کیا. فیملی کا کبھی حصہ تھے اور آج بھی ہمارے درمیان موجود نہیں. اپنے لیے تو ہر آدمی جیتا ہے, جینا تو چاہیے سب کے لیے. یہی ہے. ARY کی سلور جوبلی میں انتظامیہ کی جانب سے تمام ملازمین کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. میں ہوں فہد مصطفیٰ, میں ہوں وسیم بادامی, اور ہم ہیں ARY. ہم سب ARY. بہت ساری تالیاں, بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. خوشیوں بھرا دن ہے, یہ بہت خوشیوں بھرا لمحہ ہے. آئی ایم شیور فیملی کے لیے بہت ایک ایموشنل قسم کا مومنٹ بھی ہے. ARY کے بانی عبدالرزاق یعقوب سمیت ہر بچھڑنے والے کارکن کے لیے دعائے خیر کی گئی. ان کے اہل خانہ کو یقین دلایا گیا کہ ARY انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. شاید بھائی ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن ہر اعتبار سے ان کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک بات, ایک ایک منظر ہم سب لوگوں کے ذہنوں میں ہے. ارشد شریف صاحب کے اہل خانہ کو یہاں بلانا چاہتا ہوں. سلمان بھائی نے ہمیشہ ساتھ دیا, ARY کی پوری ٹیم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. ارشد کی اور ہماری زندگی کا بیسٹ پارٹ جو تھا وہ ARY. کیا بات ہے. ARY نیٹ ورک کے صدر سلمان اقبال نے آغاز سے آج تک امید, مایوسیوں اور کامیابیوں کی داستان سنائی. 4000 سے زیادہ کا گھرانہ ماشاءاللہ. تو یہ جو ہم ہیں آج ARY باخدا آپ لوگ کی وجہ سے. تقریب میں ARY فیملی کے بڑوں حاجی اقبال, حاجی جان محمد, حاجی عبدالرؤوف, محبوب رؤوف, یعقوب اقبال اور محمد شعیب نے بھی 25 سالہ سفر سے متعلق یادیں تازہ کی. معروف مزاح نگار اور ARY فیملی کا حصہ انور مقصود نے اپنے مخصوص انداز میں محفل زعفران زار بنائی. سونا بنانے والے
सिल्वर जुबली बनाते हैं। मुझे आज 25 बरस हो गए ARY के साथ। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं चैनल छोड़ के कहीं जाऊँ। सदर सलमान इकबाल ने तनख्वाहों में इजाफे, बोनस और 18 साल से पुराने मुलाजमीन को शेयर होल्डर बनाने की खुशखबरी भी सुनाई। मैं आपको आधा इंक्रीमेंट नहीं दूंगा, पूरा इंक्रीमेंट। इस साल इंशाल्लाह सबको बोनस भी दूंगा। जिसको 18 साल के ऊपर हो गए ARY में, उन सबको मैं ARY में शेयर इशू करूंगा इंशाल्लाह। खड़े हो जाओ सारे। 25 साल पूरे करने वाले 4 मुलाजमीन को एग्जीक्यूटिव उम्रे के टिकट, जबकि 35 मुलाजमीन को बुरा अंदाजी के जरिए फी कस 2 लाख रुपए दिए गए। स्टार्ट। वकार लियाकत साहब। मारूफ अदाकार मुस्तफा चौधरी सलमान इकबाल बने तो चुटकलों से पिंडाल, कहकहों से गूंज उठा। काशिफ जब मेरे पास आया, तो मैंने कहा हमें जर्नलिस्ट चाहिए, फास्ट बॉलर नहीं, इतना लंबा है। कुछ शौक है, बाइक्स चलाते थे, मैंने इनको इंडक्ट किया, मैंने इनको जर्नलिस्ट बनाया, फिर इन्होंने मेरी सुनना छोड़ दी, फिर आजकल फिर बाइक चला रहे हैं। सदर नेटवर्क सलमान इकबाल ने पिंडाल में मौजूद तमाम कारकुनों के साथ यादगार सेल्फी ली। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कश्मीर के गयूर आवाम ने मफाद परस्त अनासिर की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम हुई। बेशतर शहरों में कारोबार और मामूलात जिंदगी रवा दवा। अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने नाकाम एहतजाज का गुस्सा अवाम पर निकालना शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर हमला किया। फायरिंग से 11 अफराद जख्मी हुए। बटल में एम्बुलेंस रोक ली गई। बुजुर्ग शहरी इंतकाल कर गए। आज़ाद कश्मीर में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम अशारिये बेहतर हैं। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मुराद और तनख्वाहें कैसे देगी? DGISPR का आज़ाद कश्मीर में जामियात के तलबा से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, एहतजाज हक है लेकिन इंतशार से मईशत को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वालों का ताल्लुक भी कश्मीर से था। मुसल्लह अफवाज में कई अफसर और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। DGISPR से अवामी एक्शन कमेटी की तोड़फोड़ की सियासत पर सवाल और जवाब के सेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज़ाद कश्मीर एक पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ पे ये आपका स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, रोडें हैं, ये किस तरह बनी? उसी पॉलिटिकल सिस्टम से बनी। अगर आप तमाम इशारिये देख लें और उन इशारियों को कंपेयर करें मेनलैंड पाकिस्तान के साथ, या आप कंपेयर करें इंडिया का जो हिंदुस्तान का मकबूजा कश्मीर है, लिटरेसी रेट आपका ज्यादा है, आपके पास सड़कों का जाल बेहतर है, अस्पतालों की फैसिलिटी बेहतर है। दैट मीन्स कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये डिलीवर कर रहा है। इन्फ्लेशन रेट कम है, यहाँ बिजली सस्ती है, यहाँ आटा सस्ता है। अगर आपके लोगों के कोई मसाइल हैं तो आप इस सिस्टम में आए और काम करें और बातचीत करें। स्टेट अगर टैक्स नहीं करेगी, अपने फंड्स कलेक्ट नहीं करेगी, तो स्टेट मराद कैसे देगी? 30% से ज्यादा आजाद जम्मू एंड कश्मीर में लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं। क्रिटिसिज्म, एहतजाज बिल्कुल हक है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। पाकिस्तान का ख्वाब जिसने देखा था, कितना बड़ा दिमाग था, वो कश्मीरी था। इस वक्त फौज के अंदर आपके 2 लेफ्टिनेंट जनरल और मुतअद्दिद मेजर जनरल कश्मीर के हैं। कश्मीर का आवाम चाहे वो इधर है चाहे वो कश्मीरी उधर है, उसकी एक ही आवाज है कि कश्मीर बनना है पाकिस्तान। अडियाला जेल में बानी PTI से वजीर आला KP अल-यमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। जराए ने बताया 3 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में अल-यमीन गंडापुर ने सूबाई मामलात और गवर्नेंस के मसाइल पर बानी PTI को ब्रीफ किया। 27 सितंबर के जलसे पर भी गुफ्तगू की गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुलाकात में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर भी बात हुई। बानी ने पार्टी में तफरीक पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत की है। वाज़ेह किया कि इख्तलाफात पैदा करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी से अल-यमीन गंडापुर की मुलाकात होना अच्छी बात है। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। मुल्क को अब सियासी इस्तेहकाम चाहिए, इसके बगैर मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता।
ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ہرایا. بھارت اب کھیل کے میدان میں سیاست کر رہا ہے. ICC کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. زیادہ ملاقاتیں ہوگی, اس کا فائدہ ہوگا ملک کے لیے, قوم کے لیے. پاکستان کو اب چاہیے کہ سیاسی استحکام ہو, اور سیاسی استحکام کے بغیر آپ معاشی استحکام نہیں آ سکتا. پاکستان کا فارن پالیسی بڑی ڈیلیکیٹ ہے, اور سعودیہ کے ساتھ پیکٹ سائن ہوا ہے, اور خوش آئند خان صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا. یہ جا رہا ہے کہ کمیٹیوں میں واپسی کے چانسز واپس بن رہے ہیں سر, کوئی ایسے حالات بن رہے ہیں؟ نہیں, فی الحال خان صاحب کا کوئی ایسا انسٹرکشن نہیں ہے. ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ہرایا ہے. انڈیا یہ کبھی نہیں بھولے گا, اس لیے انڈیا کھیل کے میدان میں بھی سیاست کر رہا ہے, بڑا غلط ہے. ICC کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, لیکن میچ تو بڑا اچھا کھیلے تھے. کراچی کی اہم ترین سڑک گارڈن روڈ پر نکاسی آپ کی ابتر صورتحال ہے. ایم اے جناح روڈ سے گارڈن جانے والی سڑک پر سفر کرنا شہریوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا. دیگر شاہراہوں کی طرح گارڈن روڈ کی بھی ہر سال بارش کے بعد مرمت کی جاتی ہے, جس کے بعد سڑک بمشکل چند ماہ ہی ٹھیک رہتی ہے. اس سال طوفانی بارش کے بعد تو گارڈن روڈ کا انتہائی برا حشر ہو چکا ہے. پریشان شہری کہتے ہیں 3 سال سے سڑک کا برا حال ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. متبادل سڑک نہ ہونے کی وجہ سے یہ راستہ استعمال کرنا مجبوری ہے. یہاں پہ ایمبولینس پھنسی ہوئی ہوتی ہے, بچوں کو لے کے جا رہی ہوتی ہے, بائک والے اکثر بچوں کے ساتھ گر جاتی ہیں لیڈیز. یہاں سے کسی وزیر اعلیٰ, گورنر اور منسٹر کو آنا ہوگا نا, راتوں رات بن جائے گا. راتوں رات کی اس کو آنا ہے نا. مذاق بنا کے رکھا ہوا ان لوگوں نے. میرے بھائی بارش ہوئی ہیں, اور یہ حال ہے کہ ہمارے ملک کا ہیڈ کوارٹر ہے, مین ہیڈ کوارٹر کا حال تو دیکھو آپ کیا ہوا ہوا ہے. روڈ بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ بننے والا نہیں ہے. روزانہ ڈیلی یہی کہانی ہے ہماری. یار پریشان ہیں ہم لوگ. ایسا لگ رہا ہے جیسا میں کشتی میں سفر کر رہا ہوں. جول ہی جول ہے, بہت ہی خطرناک ورسٹ حال ہے سر. PIDCL کے ذریعے صوبائی خود مختاری میں مداخلت نہیں کی جا سکتی. وزیر آبپاشی سندھ جام خان چورو کہتے ہیں کراچی کا کچرا پیپلز پارٹی نے اٹھایا, پانی کے منصوبوں پر 400 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں. گیس لائنیں ڈالنے کے لیے سڑکیں کھود دی گئیں. تحریک انصاف نے K4 منصوبے کا بھی حشر کر دیا. PIDCL جب بنایا گیا تھا کسی اور کام کے لیے بنایا گیا تھا. آپ ایک کمپنی کے تھرو صوبائی خود مختاری میں انوالومنٹ نہیں کر سکتے. کون سی کدھر سنگی تھی کہ آپ نے 30 ارب روپے خرچ کر دی. کراچی کا کچرا تو آپ سے اٹھایا نہیں گیا. وہ کام پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے کیا. پانی کا منصوبہ تو آپ لے کے نہیں آئے. 400 ارب روپے پاکستان پیپلز پارٹی خرچ کر رہی ہے. آپ کیا کرتے رہے؟ آپ سندھ کو کمپنی سرکار کے تھرو چلانا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہے. آپ کی سمت صحیح ہونی چاہیے. سب صوبوں کو آپ ایک طرح سے ٹریٹ کریں. اسی وجہ سے ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں گیس کی لائنیں ڈالنے دی ہیں, یہ روڈ آپ بنائیں. جو آپ نے بنائے روڈ کھدوا دیے ہیں. کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کے میگا پروجیکٹس آنے کے سوا ٹرانسپورٹ کی سولوشن نہیں آئے گی. ہم ماس ٹرانزٹ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. بھائی جب صوبائی حکومت کو آپ چھوڑ کے سولو فلائٹ لیں گے, 27 بلین میں ہم نے ٹینڈر کر دیا تھا, وہ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے. پروجیکٹ کا PTI نے یہ اشر کر دیا, آج وہ پروجیکٹ جا کے K4 کا 200 ارب روپے میں کمپلیٹ ہو رہا ہے. MQM رہنما ارشد ووہرا نے کراچی کو وفاق کے ماتحت کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہا پیپلز پارٹی کی کراچی دشمنی نے شہر کو برباد کر دیا. کراچی اور پیپلز پارٹی ساتھ نہیں چل سکتے. تمام جماعتیں میثاق کراچی کریں. MQM کو کراچی میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. عوام کے کام نہ کر سکیں تو حکومت میں رہنے کا جواز نہیں. پارٹی کراچی دشمن ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی نہیں چل سکتا. کراچی کو جو ہے وفاق کے انڈر میں ہونا چاہیے. آپ کے شہر میں گرین لائن جو ہے وہ وفاق نہیں بنائی. اسے مکمل ہونے سے پیپلز پارٹی پچھلے 15 سالوں سے پیچھے لگی ہوئی ہے. کسی طرح بھی یہ مکمل نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں اس پورے پاکستان کو میثاق کراچی پہ بیٹھنا چاہیے. MQM کو پیسے بھی مل گئے ہیں. MQM اپنے شہر میں کام کرنا چاہ رہی ہے. ان کاموں سے اگر روکا جا رہا ہے, جب ہم عوام کو جواب ہی نہیں دے سکتے, عوام کے لیے کام ہی نہیں کر سکتے, تو پھر ہمارا حکومت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اب بزنس اپڈیٹ. FBR کا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا اعلان. حکام نے کہا ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کا کل آخری دن ہے. تاریخ میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی. ٹیکس دہندگان کے پاس ریٹرن فائل کرنے کا مکمل وقت موجود ہے. IRIS سسٹم سست ہونے کی خبریں بھی بے بنیاد ہیں. انتہائی مشکل صورت میں کمیٹی کی منظوری سے 15 دن کی توسیع لی جا سکتی ہے. نامور اداکاروں کے ساتھ ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ شرپسند جلد پیش ہوگا. ARY ڈیجیٹل کے ڈراموں کی کہانیاں ہی نہیں, ان کے ٹائٹل سانگ بھی سننے والوں کے دلوں کو لبھاتے ہیں, جلد ہی مقبول ہو جاتے ہیں. 2025 کے سب سے بڑے ڈرامے کا گانا ریلیز ہو گیا ہے. یہ ARY ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر سنا جا سکتا ہے.
शरारतें, तेरी फरेबियां और तेरी साजिशें, तुझे लग ना जाए कोई बद्दुआ, कोई बद्दुआ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एयर वाइड न्यूज।